بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ ہم نے آپ کو دعوتی پرچے میں بتایا ہے کہ اس سال ہم گزشتہ سال کی طرح سمر پروگرام شروع کر رہے ہیں 2 جولائی سے لے کر 1 ستمبر تک۔ تو کوئی بھی پروگرام جو ہے اس کے لیے، اس کی بہترین کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے جتنے بھی کارکن ہیں ان کا آپس میں رابطہ رہے۔ یہ جو ادارہ ہے بچوں کی تعلیم و تربیت سے متعلق ہے اور ہمارا پروگرام بھی یہی ہے، تو اس میں ہم نے والدین، اساتذہ اور بچوں کے درمیان ایک رابطہ قائم کرنے کے لیے جو انتہائی ضروری ہے، ایک تعارفی لیکچر کا پروگرام کیا ہے آج۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ہم نے تکلیف دی ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ہم تلاوت قرآن پاک سے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حافظ سید بادشاہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ صدق الله العظيم۔ ان آیات کے ترجمے کے لیے حافظ عمران صاحب آتے۔ السلام علیکم۔ پڑھی گئی آیات کا ترجمہ۔ اللہ کے نام سے جو انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیون کے اندر ایک رسول خود ہی ان میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیت سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حمل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بھار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا ہے۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ والد جو اپنی اولاد کو بہترین تحفہ دے سکتا ہے وہ اس کی بہترین تعلیم و تربیت ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت میں اساتذہ، والدین اور طلباء کا باہمی رابطہ اور تعاون انتہائی ضروری ہے۔
یہی آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے، اور اس میں خصوصی طور پر والدین کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے بارے میں محترم حافظ میاں صاحب ہمیں بتائیں گے کہ ہر ایک کا کیا کیا فرض ہے، خصوصی طور پر والدین کا کیا کردار ہے۔ تو اس کے لیے میں حافظ میاں صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا و حبیبنا و امامنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ معزز بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام سمر کیمپ کا افتتاحی پروگرام ہے، اور اس کا عنوان رکھا گیا ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے اساتذہ، والدین کی ذمہ داریاں۔ یہ موضوع جو ہے یہ اس یاد دہانی کے لیے رکھا گیا ہے کہ اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں بچوں کے تربیتی پروگرام، خواہ وہ ایک بھرپور پروگرام کی شکل میں ہوں جس طرح کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے ایک محدود وقت کے لیے، یا عام تعلیمی پروگرام جو ہر وقت چلتے رہتے ہیں جیسا کہ دارالایمان کے دیگر پروگرام ہیں، بچوں کی کلاسز جو ہو رہی ہیں۔ تو مقصد یاد دہانی ہے کہ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اس طرح کے پروگراموں کے حوالے بچوں کو کر دیں اور اس کے بعد یہ سمجھ لیا جائے کہ اسکول کی ساری ذمہ داری ہے یا فلاں ادارے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس میں یاد دہانی یہ ہم کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری سب کی ہے، مشترکہ ہے، اور بلکہ میں ساتھ یہ بھی اضافہ کروں گا کہ صرف یہ نہیں کہ والدین یا اساتذہ یا اسکول یا کسی ادارے کی ذمہ داری، بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے یہ۔ اور چونکہ حکومت معاشرے کی نمائندگی کرتی ہے، سوسائٹی کی نمائندگی کرتی ہے، تو اس لیے یہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی معاشرے کے اندر اچھے شہری تیار نہ ہوں، ہر لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے اور معاشرے کو جو ضروریات ہیں، ٹیکنیکل ضروریات، فنی قسم کی ضروریات، اس کے لحاظ سے بھی اگر صحیح شہری تیار نہ ہوں تو نقصان پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر معاشرے کو انجینئر کی ضرورت ہے یا ڈاکٹر کی ضرورت ہے، تو اب یہ ذمہ داری صرف والدین کی نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں یا انجینئر بنائیں، یا مثلا سائنسدانوں کی ضرورت ہے تو سائنسدان بنائیں، بلکہ یہ پورے معاشرے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نقصان نہ ہونے کی شکل میں والدین کو نہیں ہوگا، پورے معاشرے کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ہمارے ہاں فقہاء نے، علماء نے یہ اصول بنایا ہے کہ جو ضرورتیں ایسی ہیں جو پوری سوسائٹی کی ہیں، پورے معاشرے کی ہیں، اور اگر پورے معاشرے میں وہ ضرورتیں پوری نہ ہوں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور وہ غیروں کے محتاج ہو سکتے ہیں، تو ایسی ضرورتوں کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ ضرورتیں فرض ہیں، ان کو پورا کرنا فرض ہے، لیکن فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ جتنی ضرورت ہے وہ اگر پورا کر رہے ہیں تو پھر سب لوگوں کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بھی اس ضرورت کو پورا نہیں کر رہا تو پھر سب لوگ گناہگار ہوں گے، سب لوگ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے کہ انہوں نے کیوں اس ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام نہیں کیا، یعنی سوسائٹی پوری ذمہ دار ہوگی۔ تو اسی طرح مثلا اگر سوسائٹی میں ایسے افراد ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں، جن کا اخلاق صحیح نہیں ہے،
اور ظاہر ہے کہ جب بچپن میں صحیح تربیت نہ ہو تو جب انسان بگڑتا ہے تو اس کے بگاڑ کا نقصان صرف یہ نہیں کہ اس کے والدین کو ہوگا، اس کے گھر والوں کو ہوگا، وہ نقصان پوری سوسائٹی کو ہوگا۔ مثلا ایک بچہ جس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی، جسے صحیح ماحول نہیں ملا، صحیح محبت نہیں ملی جو ایک انسان کو ملنی چاہیے معاشرے میں، اور اس کا مزاج ایسا بنا ہے کہ جیسے کوئی انتقام لینے والا ہے معاشرے سے، چوریاں کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اس طرح کی وارداتیں، تو اب یہ نقصان صرف اس کے والدین کو نہیں ہے، نقصان پوری سوسائٹی کو ہے۔ تو اگر ہر انسان یہ سمجھے کہ میں بس اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں اور میرے بچے مثلا ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں اور بڑی اچھی روزی کمانے کے قابل ہو جائیں، اور اس کے لیے وہ بڑی محنت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور واقعتاً اگر فرض کرے وہ کامیاب بھی ہو جائے، تو اس طرح کے اگر کچھ لوگ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں معاشرے میں، لیکن سوسائٹی کے اندر دیگر افراد بگڑے ہوئے ہیں جن کی تربیت نہیں ہوئی، جنہیں ماحول نہیں ملا، جو پڑھ نہیں سکے، تو اب وہ جرائم میں ملوث ہے مثلا، تو کیا خیال ہے کہ یہ چند لوگ جو سمجھتے ہیں جی ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لیا ہے اور اپنے بچوں کو ہم نے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ بڑی اچھی زندگی گزار سکتے ہیں اور بڑی اچھی کمائی کر سکتے ہیں، تو کیا یہ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے دوسروں سے؟ نہیں رہ سکتے، تنگ آ جائیں گے، بھاگنا چاہیں گے معاشرے سے۔ بے شک وہ جتنی چاہیں دولت کمائیں، جتنی چاہیں وہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا لیں اور سامان تائیہ سارا فراہم کر لیں، لیکن وہ معاشرے کے اندر رہ نہیں سکیں گے، تنگ آ جائیں گے۔ کیوں؟ کہ معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، بگڑے ہوئے لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، تنگ کرنے والے ہیں، کوئی باہر نکل رہا ہے اس پہ آوازیں کس رہے ہیں، کوئی گالیاں دے رہے ہیں، کسی کو بچہ نکل رہا ہے جو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز چھین لیتا ہے، عورتوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، جس طرح کے آج معاشرے میں جو حال ہے، عورتوں کے پرس چھینے جا رہے ہیں، کوئی باہر عورت نکلتی ہے تو اس کی عزت محفوظ نہیں ہے، کوئی مرد نکلتا ہے تو جو جیب میں نکالو ورنہ قتل کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں یورپ کے اندر بڑے بڑے یہ جو معاشرے ہیں، امریکہ کے اندر، اور کسی حد تک اب آہستہ آہستہ ہمارے ہاں بھی آ رہی ہیں یہ چیزیں، تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی نے اپنی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کی، یا والدین نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، اور وہاں تو یہ ہے کہ بہت سارے بچے جو اس طرح بگڑے ہوئے ہیں اور جو جرائم میں ملوث ہیں وہ ہیں کہ جن کو والدین کی محبت ملی ہی نہیں ہے، یا جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے والدین کہاں ہیں اور کدھر ہیں، اور سڑکوں پہ وہ پل بڑھ رہے ہیں، تو وہی آج سب سے بڑے مجرم بنے ہوئے ہیں اور جرائم میں ملوث ہیں، اور انہوں نے سارے معاشرے کا جینا دوبر کیا ہوا ہے اور سارا معاشرہ ان سے تنگ ہے۔ تو یہ میرا مثال دینے کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کی جو تربیت ہے تو اس میں کوئی صرف یہ نہ سمجھے کہ میری ذمہ داری صرف میرے اپنے بچوں تک، ٹھیک ہے اپنے بچوں تک ذمہ داری زیادہ بڑی ہے، ہر لحاظ سے زیادہ بڑی ہے، زیادہ اہم ہے، زیادہ فکر اس کی ہونی چاہیے، لیکن صرف اتنا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری صرف میرے بچوں تک ہے، نہیں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پورے معاشرے کے جو بچے ہیں ان کی فکر کرے، اور اس سوسائٹی کی جیسا کہ میں ان کا ذمہ دار نمائندہ حکومت ہوتی ہے تو وہ فکر کرے کہ اس طرح کا نظام تعلیم ہو کہ جس کے اندر صحیح شہری تیار ہوں، اچھے شہری جن کا اخلاق اچھا ہو، جو معاشرے کی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہوں، اس قسم کے اچھے شہری اس نظام تعلیم کے ذریعے تیار ہوں، ایسا نظام تعلیم حکومت بنائے اور اس میں بہترین تربیت کی جائے بچوں کی، تو تب ایک معاشرہ ایسا معاشرہ بنتا ہے کہ جس کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، لوگ ایک پرامن شہری کی حیثیت سے پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ ورنہ اگر یہ نہیں ہے تو آج دیکھ رہے ہیں آپ یورپ میں اور ان ملکوں میں کہ ساری سائنسی ترقی کے باوجود اور بڑے بڑے انہوں نے انجینئر پیدا کر دیے، ڈاکٹر پیدا کر دیے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے جاننے والے اور اس کو چلانے والے تو پیدا کر دیے ہیں، لیکن اسی سوسائٹی میں اب لوگوں کو امن نصیب نہیں ہے۔
تو بہرحال یہ تو ابتدائی بات تھی کس حوالے سے کہ یہ ذمہ داری سب کی ذمہ داری ہے، معاشرے کی ذمہ داری ہے، اور ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی معاشرے میں دیکھ رہا ہے کہ فلاں بچہ بگڑ رہا ہے یا بگڑا ہوا ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں تو اپنے بچوں کی فکر کروں. نہیں، وہی جو بگڑا ہوا ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کو بھی بگاڑ دے گا، وہ کل کسی اور کے بچوں کو بھی بگاڑ دے گا. تو اس لیے اس شر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا جی، آپ نے دفاع کرنا ہے تو اگلی لائنوں پہ جا کے کریں، قبل اس کے کہ دشمن آپ کے گھر پہ آئے صرف آپ کہیں جی میں اپنے گھر کا دفاع کروں گا. نہیں، آگے بڑھ کے دشمن کے علاقے میں جا کے لڑیں تو تب حقیقت میں اپنا دفاع ہو سکتا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی ہونا چاہیے کہ جو اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہتا ہے، تو آگے بڑھ کے وہاں برائی کو روکنے کی کوشش کرے کہ جہاں وہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی بہت دور ہے. اور پھر اس دور میں اس تربیت کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو شیطانی قوتیں ہیں ان کے پاس جدید ترین وسائل آ گئے ہیں برائی پھیلانے کے. ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اب ان کے ذریعے جس طرح کے بگاڑ پھیلایا جا رہا ہے یا پھیلایا جا سکتا ہے کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ کہیں کوئی گندگی پڑی ہے تو آپ دور سے کسی کو روک دیں کہ ادھر گندگی کی طرف نہ جائے، لیکن اب تو حال یہ ہے کہ وہی گندگی جو ہے وہ ہر گھر میں داخل ہو چکی ہے یا ہونا چاہتی ہے. تو اب اس حالت میں اس سے بچنا اور اس گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ انتہائی بڑا امتحان ہے اور مشکل ترین کام ہے. تو اس لیے اس دور میں جہاں کے بگاڑ کے وسائل زیادہ ہیں اور برائی کی طرف بلانے والے گویا کہ اب نہ چاہنے کے باوجود بھی ہمارے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس دور میں اہتمام اس کا اور زیادہ ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے کہ جب بیماریاں کو بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوں، ہر طرف ان کے جراثیم پھیلے ہوئے ہوں، تو پھر اس وقت حفاظتی انجیکشن بھی زیادہ اضافی بعض دفعہ لگوانے پڑتے ہیں. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ بچوں کو اضافی حفاظتی انجیکشن لگاتے ہیں کہ پہلے لگے ہوئے ہیں بچپن میں، لیکن فلاں بیماری اس وقت زیادہ اس کا امکان ہے تو پہلے لگے ہوئے ہم دوبارہ لگا رہے ہیں. تو یہ بیماریاں تو آج نظر آتی ہیں سوسائٹی میں، فلاں بیماری پھیلنے والی، اس کی ویکسین وہ لگوا لو فلاں کی، لیکن جو اخلاقی بیماریاں پھیل رہی ہیں، جو اصل بیماریاں ہیں، جو اصل تباہ کن چیزیں ہیں معاشرے کے لیے، تو ان سے بچنے کے لیے بھی اس طرح کے حفاظتی انجیکشن جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور زیادہ بلکہ ضرورت ہے. اور بعض دفعہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈبل ٹرپل وہ لگوانے پڑتے ہیں انجیکشن، تب جا کے آدمی کہتا ہے کہ شاید کو بچنے کی تھوڑی سی کسی کے اندر کوئی طاقت پیدا ہوئی ہے. تو اس لحاظ سے اس دور میں جیسا کہ میں نے کہا کہ جس طرح کے حالات ہیں، تو اس دور میں اولاد کی تربیت اور اولاد کو ایک صحیح انسان اور اچھا شہری بنانا، اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی اور اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے، والدین کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی، اور جو ادارے ہیں تعلیمی تربیتی ان کے لیے بھی. تو والدین کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ بات میں واضح کر دوں کہ ہم میں سے جو بھی یہاں بیٹھے ہیں والدین، وہ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت والدین کے لیے اولاد ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام دنیا کا ایسا بنایا ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو وہ خود بچہ ہوتا ہے، بے بس، محتاج، کچھ کرنے کے قابل نہیں، کچھ جانتا نہیں، ہر لمحے اسے مدد کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس موقع پہ والدین عطا کیے ہیں جو اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں ساری پوری کرتے ہیں، محبت کے ساتھ اسے پالتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تکلیفیں اس کے لیے اٹھاتے ہیں. تو پھر اب یہی جو ڈیوٹی اس کے والدین نے دی ہے اس کے لیے، یہ فرض ہے انسان پہ کہ وہ یہ ڈیوٹی آگے ادا کرے اسی طرح.
جس طرح اس کا بوجھ اس کے والدین نے اٹھایا ہے، تو وہ آگے انسانی نسل کی بقا کے لیے، انسانی نسل کی تربیت کے لیے، انسان کو صحیح انسان بنانے کے لیے وہ بھی یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو اسی طرح۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہم میں سے ہر ایک کی ڈیوٹی ہے کہ انسانی نسل کی بقا میں جو ہمارا کردار ہے وہ کردار ہم ادا کریں، یعنی اولاد کا بوجھ اٹھائیں۔ اور اولاد کا بوجھ صرف یہ نہیں ہے کہ انہیں کھلا پلا دیا جائے، یہ بھی بنیادی ضرورتیں ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ضرورتیں بھی پوری کریں، کھلانا پلانا، رہائش، ان کے طبی ضرورتیں، یہ ساری پوری کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑی جو ذمہ داری ہے وہ اخلاقی اور تعلیمی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ سب سے بڑی نعمت والدین کے لیے اولاد ہے، لیکن یہ اس وقت ہے نعمت کہ جب اولاد واقعتاً صحیح نیک اولاد ہو اور وہ معاشرے کے اچھے شہری ہوں۔ اور اسی طرح سب سے بڑا عذاب اگر کوئی والدین کے لیے ہو سکتا ہے تو وہ بگڑی ہوئی اولاد ہے۔ اس سے بڑی کوئی سزا نہیں کسی کے لیے ہو سکتی بگڑی ہوئی اولاد سے زیادہ، اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ مثلا ایک عام آدمی معاشرے میں بگڑا ہوا ہے، آپ کا کوئی محلے والا ہے یا ہمارا کوئی دوست ہے بگڑا ہوا ہے، ہم اس سے نفرت کرنے لگے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط، تو ٹھیک ہے ہم اس سے تعلقات منقطع کر لیں گے، نہ ملیں اس سے، نہ آنے دیں اپنے گھر، اس کو کر سکتا ہے آدمی۔ لیکن کیا کوئی اولاد کو اٹھا کے باہر پھینک دے گا کہیں؟ نہیں کر سکتا۔ یعنی اولاد اگر بگڑ جائے تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسے آپ باہر پھینک دیں گے۔ اور اسی طرح پھر انسان محتاج ہے خود اولاد کا، جب بڑھاپے میں ہر کوئی جاتا ہے تو خود اسے ضرورت ہے اولاد کی، تو اب کون سی اولاد ہے جو بڑھاپے میں اس کا بوجھ اٹھائے گی؟ بگڑی ہوئی اولاد تو نہیں اٹھا سکتی۔ وہ اولاد کے جو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں، وہ والدین کا بوجھ کیا اٹھائے گی؟ وہ والدین کا سہارا نہیں بن سکتی۔ یا وہ اولاد کے جو اخلاقی لحاظ سے دیوالیہ ہے، وہ بے شک کوئی بہت بڑا مالدار ہے، ملینر ہے، بلینر ہے، لیکن اگر اخلاقی لحاظ سے وہ دیوالیہ پن میں مبتلا ہے اور اسے کوئی احساس ہی نہیں کہ میری ذمہ داری کیا ہے اور آخرت کی جواب دہی کا کوئی احساس نہیں، تو ایسے ہزاروں کیس آپ دیکھتے ہیں کہ والدین کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ بلکہ یہاں بحرین کے اندر ایسے ایسے کیس اخباروں میں آتے ہیں کہ اسپتال میں ایڈمٹ کراتے ہیں اور غلط ایڈریس لکھ دیتے ہیں اور کوئی پیچھے سے پوچھنے بھی نہیں جاتا، اور جب اسپتال والے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کون ہے گھر والا پتہ تو کریں، تو جو فون نمبر ہوتا ہے سارا وہ پتہ چلتا ہے یہ تو غلط لکھا ہوا ہے، انہیں اٹھا کے اسپتال میں پھینک دیا اور بعد میں پتہ ہی نہ چلے کہ اولاد کون ہے اور کدھر ہے، یعنی وہ شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یا آج کل جو سینٹر بنے ہوئے ہیں اولڈ ہاؤسز، وہ ان میں اٹھا کے پھینک آتے ہیں اور کوئی خبر لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب یہ وہ اولاد نہیں کہ جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں اس لیے وہ والدین کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں کہ وہ کھلا نہیں سکتے، نہیں، ملینر ہیں، دولت کے بے حساب ہے، لیکن انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری ڈیوٹیاں کیا ہیں، ذمہ داریاں کیا ہیں والدین کے لیے، والدین کے فرائض کیا ہیں ہمارے اوپر، کوئی احساس ہی نہیں۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہم عیاشی کریں، چھوڑیں، اٹھا کے پھینک دیں انہیں، یہ تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ اولاد ہے کہ جن کو والدین نے اپنے لحاظ سے ایک دنیا میں کامیاب انسان بنانے کی کوشش کی، مثلا کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اس پہ اپنا سرمایہ بھی خرچ کیا، بہت سب کچھ، یہ سوچ کر کہ یہ جب اچھے وہ بنیں گے کامیاب انسان تو ہمارا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ہمارا بھی مستقبل زیادہ بہتر ہو جائے گا، یہ سوچ کر والدین یہ کرتے ہیں، لیکن وہی اولاد جو ہے وہ ان کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہے۔ تو اس لیے والدین اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد ان کا بوجھ اٹھائے اس وقت جب وہ محتاج ہوں اور ان کی ضرورت پوری کرے، تو اس کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ سوچیں کہ اولاد کو ایک پیسہ کمانے کی مشینری بنانے کی کوشش کریں جس طرح کہ آج کوشش کی جاتی۔
تو ممکن ہے پیسہ کمانے کی وہ مشینری بن جائے اور پیسہ وہ کمانے بھی لگے، مشین نوٹ چھاپنے لگے، لیکن وہ نوٹ والدین کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اس کی بجائے ایک ممکن ہے کہ وہ اولاد جو مزدوری کر رہا ہے، غریب محنت کر رہا ہے، سارا دن کوئی معمولی سب کچھ لا رہا ہے، فقیر مسکین، اور وہ والدین کے حقوق کا احساس رکھنے والا ہے، تو وہ زیادہ والدین کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور وہ قربانیاں دے کر ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر احساس ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں، ڈیوٹیاں کیا ہیں، والدین کا کیا حق ہے میرے اوپر، وہ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوگا والدین کے لیے۔ لیکن جو اس طرح بگڑے ہوئے ہیں، جن کی اخلاقی تربیت نہیں کوئی ہوئی، تو وہ جتنی چاہیں دولت کمائیں، وہ والدین کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ تو اس لیے والدین کی تربیت صرف یہ نہیں کہ آخرت کے لحاظ سے ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا اچھی گزرے اور دنیا میں ہماری زندگی کا وہ حصہ کہ جس میں سب سے زیادہ ہم محتاج ہوتے ہیں وہ اچھا گزرے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم فکر کریں اس کی کہ اولاد کی اچھی تربیت ہو، اخلاقی تربیت ہو، ان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو، تو وہ اولاد میں سے وہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور کوئی نہیں کرے گا، صرف وہی جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس سے پتہ ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، جن کا سب سے بڑا حق ہے اللہ کے بعد، تو وہی بیٹا جو ہے وہی والدین کا حق ادا کرے گا۔ تو اگر یہ احساس ہم نے پیدا نہیں کیا اولاد کے اندر، تو پھر جو ہم چاہیں کرتے رہیں، جو چاہیں خواب دیکھتے رہیں، تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اور یہ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں نا، یہ اب کوئی ایسی نہیں ہے کہ کوئی خیال ہے کسی کا، صرف سوچ ہے، عملی چیزیں ہیں جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ میں اگر وقت کی کمی نہ تو میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ایسے واقعات بتا سکتا ہوں جو میں نے خود آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کیا حشر ہوا، کس طرح لوگوں نے اولاد پہ پیسہ خرچ کیا، کس طرح پڑھایا، کس طرح پالا، لیکن اخلاقی تربیت نہیں کی، تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ آج وہ رو رہے ہیں۔ شکل بھی دیکھنے کے لیے تو کوئی شکل دکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہاں ہمارے والدین کس حالت میں ہیں، کدھر ہیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سینکڑوں واقعات ایسے ہیں عملی زندگی میں جو ہم نے خود آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذمہ داری جو ہے یہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس دور میں، خصوصاً کہ جب بگاڑ کے مواقع زیادہ ہیں، تو والدین کی ذمہ داری بھی یہ ہے، اور معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے، اور ادارے کی ذمہ داری بھی ہے، وہ مل کر اس کام کو آگے بڑھائیں، آپس میں تعاون ہو، والدین دیکھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، ادارہ دیکھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، معاشرہ دیکھے انہوں نے کیا کرنا ہے، تو جب مل کر کام ہوگا تو پھر ایک عمارت تعمیر ہوگی۔ ورنہ آج کیا ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر، ایک بنا رہا ہے اور دوسرا گرا رہا ہے۔ جب ایک بنا رہا ہو دوسرا گرا رہا ہو تو کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی۔ مثلا ایک دیوار ایک نے بنائی ہے، کل دوسرا گرا جاتا ہے اس کو، پھر کل دوسرا بناتا ہے، تیسرا گرا جاتا ہے اس کو، تو کوئی بلڈنگ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو مثلا یا تو یہ حال ہوتا ہے کہ ادارہ بنا رہا ہے کہیں کوئی، تو اولاد گرا دیتے ہیں دوسرے دن، سوسائٹی تیسرے دن گرا دیتی ہے، سب کچھ ٹی وی اور وسائل سارے، جو کچھ مثلا کلاس میں کسی نے پڑھایا ہے، ادارے میں کوئی نصیحت، کوئی بات سمجھائی ہے، وہ گھر میں جا کے ٹی وی اور فلمیں اور سارا کچھ، وہی جو بلڈنگ تھوڑی تعمیر ہوئی تھی وہ فوراً اس کو گرا دیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر نئے سرے سے وہ کھڑی ہوتی ہے، 2 تبوک رکھے، پھر وہ گرا دیے۔ یا والدین مثلا کوشش کر رہے ہیں تعمیر کی، کہ والدین بلڈنگ بنا رہے ہیں، بچے کی تربیت کر رہے ہیں، اب وہ جس ادارے میں جا رہا ہے اسکول میں، اسکول روزانہ گرا دیتا ہے وہ بلڈنگ، پھر وہ دیوار بناتے ہیں وہ گرا دیتے ہیں روزانہ، سوسائٹی باہر جو کچھ کر رہی ہے وہ گرا دیتے ہیں ساری۔ تو اس طرح آج جس حالت میں ہم ہیں وہ یہ ہے کہ ایک بناتا ہے دوسرا گراتا ہے، ایک بناتا ہے دوسرا گراتا ہے، اور اس میں پھر بعض دفعہ بچے جو ہیں
وہ ایک عجیب قسم کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ کدھر جائیں. والدین مثلا کچھ کہہ رہے ہیں، ادارے میں آتے ہیں، کسی میں اسکول ہے وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور تضاد، یا باہر کچھ اور ان کے سامنے نظر آ رہا ہے، ٹی وی ریڈیو پہ ان کو اور پیغام دیا جا رہا ہے. تو ایک عجیب قسم کا تضاد محسوس کرتے ہیں. اور بچہ جو ہے اس کی فطرت سلیمہ ہوتی ہے ابتدا میں. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا یہ وائٹ بورڈ ہے تو یہ بالکل صاف، آپ نے جو چاہیں آپ اس پہ لکھ سکتے ہیں. بچے کا حال یہ ہے، اور اس وقت جو آپ لکھیں گے وہی ثبت ہوگا اس پہ. لیکن بچہ جہاں فطرت اس کی سلیمہ ہوتی ہے اور وہ صحیح سوچ فطرتی سوچتا ہے، تو جب معاشرے میں وہ یہ تضاد دیکھتا ہے کہ والدین کہتے ہیں یہ بات اچھی ہے جی، اسکول میں کہتے ہیں نہیں یہ بات تو غلط ہے، معاشرے میں وہ باہر نکل رہا ہے تو کہہ رہے ہیں نہیں یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو غلط ہے. مثلا اگر کوئی درس دے رہا ہے ایک طرف جی سچ بولیں آپ، سچائی جو ہے وہ بنیادی انسانی جو ہے اخلاق میں سے ہے، سچ بولنے کی کوئی تعلیم در. لیکن دوسری طرف معاشرے میں اس کو یہ سبق دیا جاتا ہے نہیں چھوڑیں جی سچ بولنا یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب آپ جھوٹ بولیں فراڈ کریں. اصل یہ ہے کہ آپ دولت کمائیں، کس طرح آپ کے پاس آتی ہے، جس طرح کہ آج مادہ پرستی کا دور ہے. اور اس کو پھر نمونے دکھائے جا رہے ہیں کہ دیکھیں فلاں آدمی جھوٹ بول کے فراڈ کر کے کہاں وہ پہنچ گیا اور معاشرے میں اب کتنی اس کی عزت ہے. تو بچہ ایک عجیب کشمکش میں مبتلا ہو جائے گا کہ میں کیا کروں. والدین کہہ رہے ہیں سچ بولنے ہیں، معاشرے میں نظر آ رہا ہے کہ سب جھوٹ بولنے والے جو ہیں وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، اور فراڈ کرنے والے اور لوٹ مار کرنے والے، رشوتیں لینے والے وہ عیاشیاں کر رہے ہیں. تو کون سا راستہ صحیح، یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے. تو اس لیے بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ اولاد مایوس ہو جاتی ہے. والدہ نہیں یہ جو پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہیں ان کو چھوڑیں، اب یہ باتیں نہیں چل سکتی، سچائی اور مساوات اور عدل اور دیانتداری یہ پرانی باتیں آپ چھوڑیں، آپ جی آپ بس پیسہ کمائیں جس طرح بھی آپ کے پاس آتا ہے. تو وہ اس طرح تضاد ایک بات ادھر اور ہے ایک ادھر اور ہے. تو یا تو آدمی کشمکش میں مبتلا ہوگا، نفسیاتی طور پہ عجیب حالت ہو جائے گی، یا وہ جو اصل انسانی قدریں ہیں، جو اصل اخلاقی بنیادیں ہیں، ان کو ٹھکرا کر وہ دوسری طرف چل پڑے گا فوراً. تو اس لیے اصل تو تربیت وہ ہے کہ جہاں سب مل کر تربیت کر رہے ہوں. لیکن اب بدقسمتی سے معاشرہ کیا کر رہا ہے اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ذرائع ابلاغ کیا کر رہے ہیں اس پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اور ذرائع ابلاغ بھی پہلے تو یہ تھا کہ چلو ایک حکومت کے دائرے میں جو کچھ ہیں وہ، اب تو عالمی سطح پہ ڈش کے ذریعے وہ کچھ آ رہا ہے کہ جہاں کنٹرول نہیں کو کر سکتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا بنانا چاہتے ہیں، ان کو آپ نہیں روک سکتے. انٹرنیٹ کے ذریعے کیا آ رہا ہے وہ ہم نہیں روک سکتے. تو ہم تو اب یہی کر سکتے ہیں کہ کم از کم والدین اور جو تعلیمی ادارہ ہے جو تربیت کی کوشش کر رہے ہیں، کم از کم ان کے اندر تضاد نہ ہو کوئی. وہ دونوں تو کم از کم مل کر تعاون کریں اور مل کر ایک جیسی کوشش کریں تربیت کی. مثلا ہم دیکھتے ہیں یہاں کافی جو چیزیں کوشش کرتے ہیں بچوں کو بتانے کی، یہ بتانے کی کہ یہ منع ہے، یہ غلط ہیں، ان کا برا اثر پڑتا ہے. تو اب وہ بعض بچے بتاتے ہیں جی ہم گھر میں جاتے ہیں تو روزانہ وہی آج اتنی فلمیں فلاں دیکھنی ہیں اور آج اتنی فلمیں فلاں دیکھنی ہیں. تو وہ جو کچھ اور فلمیں بھی مثلا استغفر اللہ ایسی کہ جن میں بے حیائی کی تعلیم دی جا رہی ہے، جن میں مادہ پرستی کے عجیب و غریب نمونے دکھائے جا رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ترقی کب کر سکتے ہیں کہ جب جھوٹ بول لیں، کب ترقی کر سکتے ہیں کہ جب آپ ڈاکو بنیں، اور کب ترقی کر سکتے ہیں کہ جب آپ وہ قاتل بنیں، اور عجیب و غریب انداز. تو اب اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے کہ جو کچھ ادارہ کوشش کرتا ہے سمجھانے کی، دوسرے دن وہ سارا کچھ ذہن سے نکل جاتا ہے، مٹ جاتا ہے. تو اس لیے خود ہمیں والدین کی حیثیت سے یہ سوچنا چاہیے کہ میں نہیں کہتا کہ کوئی بڑی سختی ہو، کوئی استغفر اللہ کوئی اس طرح کا ماحول بنانے کو، وہ ممکن نہیں ہے اور وہ غلط ہے. ایسا بھی کہ ہم یہ کہیں جی بچوں کو کوئی تفریح نہ ملے، نہیں، تفریح ملنی چاہیے.
ٹی وی ہے تو ٹی وی کو یہ نہیں کہ ٹی وی مطلقاً شر ہے، برا ہے نہیں، اگر کوئی اچھے پروگرام ٹی وی پہ آ رہے ہیں تو دیکھیں، ٹی وی اچھے پروگرام بھی آتے ہیں، اور کوئی فلم بھی ہے، کوئی ڈرامہ ہے، اگر کوئی اچھے جو ڈرامے ہیں کہ جو جن کے ذریعے تفریح بھی مل سکتی ہے اور جن کے ذریعے کوئی اخلاقی درس بھی دیا جا رہا ہے، یا معاشرے کی کسی مثلا غلط رسم و رواج و تنقید ہو رہی ہوتی ہے جس سے کوئی کسی کو سبق ملتا ہے، کوئی ذہن میں چیز بیٹھتی، تو ایسے ڈرامے وغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ بچوں کو اس سے منع نہیں کرنا چاہیے، دیکھیں، وہ یہ نہ ہو کہ ان کے اندر ایسی چیز پیدا ہو جائے کہ بالکل ہمیں ایک چیز سے روکا گیا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، تو پھر وہ بالکل ہی وہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن یہ نگرانی میں ہونا چاہیے کہ ڈھونڈیں کہ اچھے ڈرامے کون سے ہیں جن کے اندر کوئی بے حیائی نہ ہو، جن کے اندر کوئی برا پیغام نہیں دیا جا رہا، صرف اچھی تفریح ہے، کوئی پیغام ہے اچھا، ایسے ڈرامے مثلا ڈھونڈے جائیں، تاریخی ڈرامے ہو سکتے ہیں، دیگر، اور وہ ڈھونڈ کر اچھے منتخب کر کے بچوں کو دکھائیں، خود ساتھ بیٹھ کے دیکھیں، تاکہ ان کی تفریح بھی ہو اور غلط چیز سے وہ بچ سکیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں جی کہ ہم وہ پوری استغفر اللہ جو آج وہ اس طرح کی فلمیں ہیں بے حیائی کی، اور وہ انڈین فلمیں جو لگتی ہیں اور ان کی کیسٹیں، اور وہ سارا لا کے ہفتے میں اتنی وہ دکھائیں، یا روزانہ ایک دو فلمیں دکھائیں، اور اس کے بعد ہم کہیں جی کہ اولاد ماشاءاللہ جی بڑی وہ اچھی ہماری فرما بردار ہو جائے گی اور تعلیمی لحاظ سے بھی یہ بڑے اچھے ہو جائیں گے، تو یہ خواب خیالی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ان کے ذریعے جو پیغام دیں گے وہ سب کچھ مٹا کے رکھ دے گا۔ تو اب یہ عجیب قسم کی صورتحال ہے کہ جس سے عموماً لوگ دوچار ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے ذریعے کیا ہو رہا ہے۔ پیسہ بھی اپنا خرچ کر رہے ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ روزانہ 2 3 دینار کی فلمیں آ رہی، پیسہ بھی اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اولاد کو بگاڑا جا رہا ہے، اس کے ذریعے وقت ان کا ضائع کیا جا رہا ہے، جو تعلیم پہ لگ سکتا تھا، دوسرے اچھے کاموں میں لگ سکتا تھا، وہ سارا وقت بھی ضائع کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ صرف اور صرف کیا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں ہم نے دیکھنی ہے۔ جب والدین کہیں گے ہم نے دیکھنی، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بچوں کو باہر نکال کے وہ کمرہ بند کر کے فلمیں دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ بچے کہیں گے ہم نے بھی ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو اب اتنی قربانی بھی اگر ہم نہیں بچوں کے لیے دے سکتے کہ بچوں کی تربیت کے لیے اپنی خواہشات پہ ہم ذرا کنٹرول کریں اور تضاد نہ نظر آئے بچوں کو ہماری خود زندگیوں کے اندر، تو پھر کیا ہم تربیت کریں گے، اور پھر اس کے نتائج بھی جو نکلیں گے وہ ہمیں بھگتنا پڑیں گے۔ تو جہاں بچے آخرت کے لیے عظیم سرمایہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جو رہ جاتی ہیں، اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، جو وقت اس سے ملا تھا وہ ختم ہو گیا، اب 3 چیزیں آپ نے فرمایا کہ رہ جاتی ہیں۔ ایک ہے نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، یعنی نیک اولاد جو، اس لیے کہ جو نیک ہے وہی دعا کرے گا، وہی والدین کو یاد کرے گا، دعا کرے گا۔ جو خود بگڑا ہوا ہے اس نے کیا کرنا ہے، وہ تو زندگی میں بھی نہیں پوچھتا، مرنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے والدین کے لیے۔ اور صدقہ جاریہ، جو کسی نے ایسا کام کیا کہ جس کے اثرات بعد میں بھی موجود ہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ علم جو کسی نے سکھلایا ہے، وہ علم ایسا ہے کہ جس سے فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہے، اور تو وہ ثواب اسے مل رہا ہے مرنے کے بعد بھی، نیک اولاد کا، صدقہ جاریہ کا اور علم کا۔ تو یہ تو ہے آخرت میں جو فائدہ ہمیں ہوگا اولاد کا، جو نیک اولاد ہے۔ بس آپ نے اولاد کو قرآن پڑھایا ہے، بچہ ماشاءاللہ حافظ ہے، اب وہ جب بھی قرآن پڑھے گا خود بخود والدین کو اس کا ثواب ملے گا۔ نماز سکھلائی، بچہ نماز پڑھے گا خود بخود والدین کو بھی ثواب ملے گا، اور نیکیاں سکھلائی ہیں تو جو بھی نیک کام کرے گا والدین کو خود بخود ثواب ملے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اولاد کے نیک ہونے کا فائدہ آخرت میں، اور دوسرا دنیا میں بھی یہ فائدہ ہے۔ میں نے بتایا کہ دنیا میں بھی وہی اولاد والدین کے لیے مفید ثابت ہوگی جو نیک ہے۔ اگر صرف کوئی مادی لحاظ سے دیکھتا ہے، مادہ پرست ہے آدمی، جیسے ہم کہیں جی دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ مفاد پرست ہے، مثلا ایسے والدین ہیں کہ جو مفاد پرستی کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ذاتی فائدہ دنیاوی کس میں ہے،
تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا دنیاوی فائدہ بھی اس میں ہے کہ ان کی اولاد نیک ہو. اگر اولاد نیک نہیں ہوگی تو دنیا میں بھی وہ اولاد ان کے کسی کام نہیں آ سکتی. جتنی چاہے دولت مل جائے، جو چاہے بنا دیں آپ، ان کے کسی کام نہیں آئے گی وہ اولاد، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے بالکل اگر ہم مادی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو پھر بھی ہمارا مفاد اس میں ہے کہ اولاد کی صحیح تربیت ہو، ان کے اندر اللہ کا خوف ہو، نیکی کے راستے پہ ہو، وہ چلیں. تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ والدین کو دعا بھی کرنی چاہیے. دعا کریں ہمیشہ، ہر نماز کے بعد، ہر وقت اولاد کے لیے کہ اولاد نیک ہو، فرمانبردار ہو. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اللہ کا حق ادا کرنے والے ہوں. اور جو اللہ کا حق ادا کرے گی اولاد، وہی والدین کا حق بھی ادا کرے گی. والدین کی دعا جو ہے یہ اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. جن لوگوں کی دعائیں سب سے زیادہ قبول ہوتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خوشخبری دی ہے، ان میں والدین کی دعا ہے اولاد کے لیے. تو ایک تو ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمیشہ، اور پھر اس کے ساتھ دوا وسائل سارے وہ اختیار کریں کہ جو انہیں نیکی کی طرف لے جانے والے ہیں، برائیوں سے بچانے والے ہیں. اس میں سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ضروری ہے بچپن میں کہ والدین کی حیثیت سے ہم یہ دیکھیں کہ اولاد ہماری کر کیا رہی ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کس کے ہاں جا رہے ہیں، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کون ہے جس کے ساتھ وہ پھر رہے ہیں، کون ہے جس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، کن کے گھر میں جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی بگڑے ہوئے کوئی لوگ ہیں. آپ اپنے گھر میں تو ٹھیک ہے بڑی احتیاط کر رہے ہیں، لیکن دوسری جگہ کوئی اڈا بنا ہوا ہے جہاں ساری بے حیائی کی اور ایسی فلمیں دکھائی جا رہی ہیں اور برائی پھیلائی جا رہی، وہاں جا کے بچے بیٹھ کے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. اس پہ بھی نظر رہنی چاہیے کون سا بچہ ہے جس کے ساتھ بچے پھریں، اس لیے کہ سب سے زیادہ اثر صحبت کا پڑتا ہے. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو اس نظر رکھیں کہ کس کے ساتھ بچے بیٹھ رہے ہیں، کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کون ان کا وہ اچھی صحبت جو ہے یہ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے تربیت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے الجلیس الصالح اور الجلیس السوء، یعنی اچھا ساتھی اور برا ساتھی. آپ سنا کہ اچھا ساتھی جو ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی عطر بیچنے والا ہے کہ اس کے پاس کوئی بیٹھے گا، اگر نہ بھی خریدے تو کم از کم بیٹھ کر وہاں خوشبو تو اسے ملے گی نا. گیا عطر کی دکان پہ، دوست ہے ایسا عطر والا، وہاں خوشبو تو حاصل ہوگی، اسے نکلے گا اس کے کپڑوں سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی. لیکن دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو برا ساتھی اس کی مثال ایسا ہے جیسے پہلے ہوتا تھا نا لوہار، جو لوہے کو گرم کر کے وہ بھٹی میں وہ ہوا سے وہ کرتے تھے لوہا گرم، تو اس میں وہ بھٹی ہوا جب اس میں پڑتی تو چنگاریاں نکلتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ اس کے پاس جب کوئی بیٹھے گا تو ایک تو بدبو آئے گی وہاں، دوسرا یہ کوئی نہ کوئی چنگاری کپڑے بھی جلا دے گی اس کے، یہ حاصل ہوگا وہاں. تو اس طرح یہ دیکھنا چاہیے کہ صحبت کیسی ہے، صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے. کوشش آدمی کرے کہ جو اچھے لڑکے ہیں، اچھے اخلاق والے، تعلیمی لحاظ سے جن کا کیریئر اچھا ہے، ان کے ساتھ بچے بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی دینی، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت یا دینی تربیت کا مطلب یہ ہے جی آپ دنیا نہ پڑھائیں. بعض لوگوں کو یہ سنا گیا ہے نہیں جی پھر دنیا بھی تو ساتھ چاہیے نا. یہ مولوی کہتے ہیں جی دنیا آپ چھوڑ دیں، نہیں دنیا بھی. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا چھوڑ دیں، دنیا پوری رکھیں، جتنی دنیا آپ لینا چاہتے ہیں لیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا بھی تب ملے گی جب دین ہوگا ساتھ. ورنہ دنیا بیٹے کو مل بھی جائے آپ کے کسی ہاتھ نہیں آئے گی، دنیا آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس کی دنیا سے. تو دوسرا یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی انسان بننا چاہتا بنے، اسلام اس سے نہیں روکتا کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ڈاکٹر نہ بنے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کو چھڑا کر کہیں وہ آپ لا کے جی وہ مولوی بنا دیں اور دنیا کا کوئی علم نہ سیکھے. نہیں، سکھلائیں، جو کچھ سکھلانا چاہتے ہیں سکھلائیں. اسلام کو ضرورت ہے، ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی ضرورت ہے، سائنسدانوں کی ضرورت ہے. یہ آج ہم
ٹیکنالوجی کے میدان میں کیوں پیچھے ہیں؟ اسی لیے پیچھے ہیں کہ ہم علمی طور پہ ان بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ گئے. تو اسلام اس سے نہیں روکتا. اس میدان میں کوئی جتنا آگے بڑھنا چاہتا ہے، بڑے کوئی دنیاوی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں جتنی حاصل کرنا چاہتا ہے کریں، اس لیے کہ یہ دنیاوی تعلیم جو ہے انسان اپنی حاجتیں اسی سے پوری کرتا ہے. ایک تو یہ خود انسان کو ذاتی اس کی ضرورت ہے دنیاوی تعلیم کی، تاکہ وہ اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کر سکے. تو ایک وہ آدمی کہ جو ان پڑھ ہے، کوئی فن نہیں جانتا، کوئی ہنر نہیں جانتا، کچھ نہیں، تو وہ نکمہ ہے معاشرے میں، نہ اپنے لیے کچھ کر سکے گا نہ معاشرے کو فائدہ پہنچا سکے گا. اس کے مقابلے میں ایک وہ شخص جو ہنر جانتا ہے، پڑھا لکھا ہے، ماہر ہے، ٹیکنیکل آدمی، خود اپنے لیے بھی کما سکے گا اور معاشرے کو بھی فائدہ پہنچائے گا. تو اس لیے یہ تصور نہیں ہے کوئی اسلام کا کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کوئی آپ بچوں کو دنیا کی تعلیم، ساری دنیا کی تعلیم میں اعلیٰ سے اعلیٰ کو جہاں لے جانا چاہتا ہے لے جائے. اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، یہ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو، آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو. بچوں کو بچپن سے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ ایک عارضی جگہ ہے جہاں انسان امتحان دینے کے لیے آیا ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں ہیں اصل کامیابیاں جنت، اور اس کے بعد وہاں ہے اصل ناکامی جہنم. اور اس طرح ایمان ان کے دلوں میں تازہ کیا جائے اور اللہ کا ڈر ہو ان کے اندر. یہ اصل اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے چیز. اور یہ چیز جو ہے یہ ایک سائنسدان کے دل میں بھی ہوگی تو بہترین معاشرے کا وہ شہری بنے گا. ایک ڈاکٹر کے ذہن میں بھی یہ چیز ہوگی تو وہ اچھا ڈاکٹر بنے گا. معاشرے کے لیے بھی وہ مفید ہوگا اور والدین کے لیے بھی مفید ہوگا. تو یہ ہے اصل جو ہم کہتے ہیں نا اسلامی تعلیم یا اسلامی تربیت. وہ اصل یہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ اچھے اخلاق پیدا ہوں، والدین کے حقوق کا احساس ہو، قرابت داروں کے حقوق کیا ہیں اس کا احساس ہو، معاشرے کے دیگر افراد کے حقوق کیا ہیں ان ذمہ داریوں کا احساس ہو، اور جو بہترین اسلامی اخلاق ہیں وہ بچوں کے اندر پیدا ہوں. تو یہ صرف اسلام کی تربیت ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی تعلیم ہے گویا کہ جو بچوں کو ہم کہتے ہیں ملنی چاہیے. باقی یہ کہ جو اسلام کے فرائض ہیں وہ کوئی شک نہیں کہ ہر ایک کو وہ ان کا پتہ ہونا چاہیے، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سائنسدان ہو، اس کو پتہ ہو جی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے، روزے کے فرائض کیا ہیں، جی حج کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے. یہ چیزیں تو سب کو آنی چاہیے. اور یہ چیزیں جو ہیں اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہ 10 سال کورس کرنے کی ضرورت ہے یا 5 سال کوئی سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک ہفتے کے اندر، چند دنوں کے اندر ایک بچہ سیکھ سکتا ہے. یہ چیزیں والدین بھی سکھلاتے ہیں اور یہ ہم سکھلاتے بھی ہیں بچوں کو. ہر والدین کوشش کرتے ہیں جی نماز سکھلائیں، قرآن پڑھائیں. لیکن میں نے کہا کہ اصل چیز صرف یہ نہیں کہ نماز سکھلا دیں اور یہ، بلکہ خدا خوفی پیدا کریں، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، جواب دہی کا احساس، اور پھر برائیوں سے انہیں دور رکھیں. برائیاں جو ہے وہ انسان کو اللہ سے غافل کر دیتی ہیں. دل بالکل وہ بن جاتا ہے غافل دل، پتھر دل، کہ مادہ پرستی اس میں پھر آ جاتی دل کہ جہاں کوئی احساس ہی نہیں رہتا پھر کہ والدین کون ہے اور فلاں کون ہے. انسان صرف اور صرف وہ حیوان کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے. کب؟ کہ جب اس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو، آخرت کی یاد نہ ہو دل میں. تو پھر یہ آج کل جو ہے نا یہ سارا کچھ جو انٹرنیٹ اور ٹی وی اور اس کی فلمیں اور یہ ساری، یہ اصل یہ چیز ہے کہ جو غافل کرنے والی ہیں. کس سے؟ اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، آخرت سے غافل کرنے والی ہیں، حتیٰ کہ انسان کو اس کے مقصد زندگی سے غافل کر دینے والی چیزیں ہیں. اسی لیے اسلام نے اس کو لہو کہا ہے. لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کو غافل کر دے. تو یہ وہ لہو ہے جو آج کل پوری طاقت سے حملہ آور ہے ہمارے اوپر، ہر طرف سے، باہر سے، گھروں کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اس نے. تو اس لیے جتنا اس چیز سے ہم بچا سکیں بچوں کو. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ تعلیمی تربیتی لحاظ سے سب سے زیادہ جو چیز نقصان دہ ہے کسی بچے کے لیے اور بڑے کے لیے بھی، وہ ہے فراغت، فارغ رہنا. کوئی کام مسئلہ نہیں ہے، وہ فارغ بیٹھا ہوا ہے.
سب سے زیادہ نقصان دہ چیز یہ ہے، یعنی آپ یہ، بلکہ میں یہ لفظ کہوں تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی کہ بچوں کے لیے یہ چیز ایک قاتل کی حیثیت رکھتی ہے کہ ان کے پاس کوئی مقصد نہیں، فارغ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں۔ تو یہ جو سوچ ہے نا کہ کیا کریں، وقت جو آج کل ہم بعض دفعہ کہتے ہیں بس یہ وقت کاٹنا ہے جس طرح بھی کٹ جائے، یہ خطرناک ترین چیز یہ ہے کہ انسان یہ سوچنے لگے کہ میں نے وقت کاٹنا ہے جس طرح بھی کٹ جائے۔ نہیں، وقت کاٹنے کی چیز نہیں ہے، وقت استعمال کرنے کی چیز ہے۔ جو شخص وقت کاٹنے کے چکر میں پڑے گا، شیطان اس کو لے کے ایسا وہ چکر میں ڈالے گا کہ بیڑے غرق کر دے گا اس کا۔ وہ کہے گا آئیں میں بتاتا ہوں وقت کہاں کاٹنا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان مشغول رہے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، بڑا بھی ہو اگر فارغ ہے تو اس کے لیے مصیبت ہے۔ فارغ نہیں، مشغول رہیں، اپنے آپ کو مشغول رکھیں، دنیا کے لیے کام کریں، مشغول رکھیں، محنت کریں، بے شک مشغول رکھیں، کمائیں دنیا، مشغول رکھیں اپنے آپ کو۔ اگر کچھ نہ کچھ فارغ ہیں، کچھ علم حاصل کریں، سیکھیں، فارغ ایک منٹ انسان کا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح بچوں کا جو ہے ان کے بارے میں یہ سب سے خطرناک ہے وہ فارغ ہوں۔ اس لیے چھٹیوں میں ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ سمر کیمپ رکھیں، اس طرح کو پروگرام رکھیں کہ چھٹیوں میں چونکہ اسکول بند ہیں، اب بچے فارغ ہیں، تو فراغت میں شیطان کو موقع ملتا ہے، شیطانی قوتوں کو موقع ملتا ہے۔ وہ جیسے آپ کہیں نا کہ اگر تو مثلا چکی چل رہی ہے جی، آپ اپنے دانے اس میں ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ آٹا نکل رہا ہے، لیکن اگر آپ دانے نہیں ڈال رہے اس میں، چکی تو چلے گی، دماغ انسان کا وہ تو چلے گا ہر وقت، اس میں آپ اپنے دانے نہیں ڈالیں گے، شیطان لا کے اپنا پراگا ڈال دے گا اس میں۔ عقل انسان کا ہر وقت چلتا ہے، کبھی رکے گا نہیں، انسان ہر وقت سوچ رہا ہے کیا کرنا، کیا عقل اس کی چل رہی۔ تو اگر آپ اس عقل میں سے کام کے لیے نہیں دیں گے کوئی چیز کہ یہ کرو، یہ مشغول نہیں رکھیں گے عقل کو، تو شیطان آ کے اپنا پروگرام دے دے گا اس میں، تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس لیے بچوں کا سب سے اہم یہ ہے کہ انہیں فارغ نہیں رہنا چاہیے، بے شک کھیلیں، کھیلوں میں لگے ہوئے ہیں، جو بھی کریں، فارغ نہ بیٹھیں ایک لمحے بھی کہ جہاں وہ یہ بیٹھ کر اچھا میں کروں کیا، یہ چیز خطرناک ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ چھٹیوں کے اندر خاص طور پہ، ویسے تو بچہ اسکول میں جاتا ہے، اسکول کے بعد ہوم ورک کر رہا ہے، یہ رات تک مشغولیت، لیکن جب یہ دن ہے چھٹیوں کے تو اس میں خطرہ یہ ہوتا ہے بڑا کہ فراغت ہے، تو اس فراغ کو، خالی جو ہے وقت فارغ، اس کو کس طرح بہترین طریقے سے استعمال میں لایا جائے۔ تو اس کے لیے یہ کورس ہم نے رکھا ہے انشاءاللہ کہ جس کے ذریعے اس فراغ کو کچھ پر کیا جائے، فارغ وقت کو، اور اس میں والدین بھی اپنے طور پہ کوشش کریں کہ جو کردار وہ ادا کر سکتے ہیں وہ کریں، اور بچوں کو بالکل فارغ نہ رہنے دیں، انہیں کو ٹارگٹ دیں، یہ کام کرو، یہ کتاب پڑھو، یہ تمہارا ٹیسٹ لیتے ہیں، یہ ذرا کتاب پڑھو، تمہیں انعام دیں گے، اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے سوال، امتحان لیں گے تمہارا، اچھے کوئی مثلا میگزین اچھے ڈھونڈ کے لا دیں جی، اچھے پروگرام کوئی ہیں اگر وہ لا دیں، اچھی گیمیں بے شک ہوں، کوئی معلوماتی آج کل آ رہی ہیں ایسی کہ جن میں معلومات بھی بڑھتی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، تاکہ ہر وقت ذہن اس لگا رہے اچھے کاموں میں، بالکل فراغت کا احساس نہ ہو۔ تو نماز کا وقت قریب ہے، تو یہی چند باتیں تھیں جو میں اس سلسلے میں کہنا چاہتا تھا، اور آپ کو سوال اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات نے میاں صاحب سے کافی جامع قسم کی معلومات حاصل کی، تو ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، میں چند ایک چیزیں جو ہمارے سمر پروگرام سے متعلق بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک تکون ہم نے لگائی ہے، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم۔ تو ہمارے اس دفعہ کے سمر پروگرام کا جو ہے نا وہ بیسک، یہ بنیاد یہی 3 چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ آداب زندگی سے متعلق چند ایک چیزیں ہم بتائیں گے بچوں کو۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اسی نے سب ہدایات دے کر بھیجی ہیں قرآن کی صورت میں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں حاصل کرے گا تو وہ اپنے آپ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ تو یہ معرفت ہمیں قرآن کے ذریعے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے ذریعے ملتی ہے۔
تو ان تینوں چیزوں پر ہم انشاءاللہ پروگرام اپنا مرتب کیا ہے اور بچوں کو آگاہ کریں گے آداب زندگی، اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی آداب چند ایک جو ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام یہ بھی رکھا ہے کہ ہفتہ وار ایک سوال نامہ والدین کو بھیجیں گے، جیسا کہ ہم نے دعوتی یہ پرچہ بھیجا تھا اور اس کے آخر میں بھی ہم نے 3-4 سوال لکھے تھے۔ ابھی میرے پاس کچھ وہ پرچہ جات واپس آئے ہیں، ان کو والدین نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ سوالات کیا تھے، نہ ان پر ہم نے باقاعدہ لکھا ہوا ہے۔ مثلا میں ایک سوال پڑھ کر بتا دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا آپ اپنے بچے بچی کی روزانہ کی تعلیمی سرگرمی سے آگاہ رہتے ہیں؟ اس کے ہم نے 3 جواب دیے تھے، ہمیشہ، کبھی کبھار، کبھی نہیں۔ ابھی میرے پاس یہ پرچہ واپس آیا ہے، اس پر کوئی ٹک نہیں ہوئی ہے، کوئی بھی جواب نہیں لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال تھا کہ آپ اپنے بچے بچی کی اخلاقی تعلیم و تربیت شعوری طور پر کرتے ہیں؟ اسی طرح اس کے 3 جواب تھے، لیکن کوئی جواب نہیں ہمیں موصول ہوا، خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح کے پرچہ جات ہم ہر ہفتہ میں تیار کر کے والدین کے لیے بھیجیں گے۔ جو کچھ ہم پڑھائیں گے یہاں پر اس سے متعلق سوال ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہفتہ بھر میں اپنے بچے کے ساتھ کچھ اس کی تعلیم و تربیت میں حصہ لیا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اس سے متعلق بھی سوالات ہوں گے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ان سوالات کو پڑھیں اور ان کے بالکل صحیح جواب ہمیں واپس بھیجیں، اور ان کے بھی ہم نے لکھا ہوا ہے اس میں کہ باقاعدہ جو نمبرنگ سسٹم ہم نے رکھی ہے اس کو بچے کو نمبر دیے جائیں گے۔ تو اس طرح ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا پروگرام ہے انشاءاللہ 2 مہینے کا جو پروگرام ہے کامیاب ہوگا آپ لوگوں کے تعاون کی وجہ سے۔ کیونکہ ہم عام حالات میں ہمارے پاس جگہ کی بھی کمی ہے، اساتذہ کے بھی، اور بھی چند ایک مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم روزانہ کی بچوں اور بچیوں کی کلاسیں نہیں کر سکتے۔ ہم نے 3 دن ہفتے میں بچوں کی رکھی ہوئی ہے اور اسی طرح 3 دن بچیوں کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ اس سمر پروگرام میں بچے بھی 6 دن آئیں گے اور بچیاں بھی پورے 6 دن حاضر ہوں گی، تو وہ پورے 6 دن پڑھیں گے۔ ایک چیز آپ لوگوں کو یہ ذہن ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ 1 دن جاتے تھے پہلے، ابھی ہر روز جانا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں بچوں کو اس ٹائم پر ہم بچوں کو کلاسز میں سب ان کے اوقات کار طریقہ کار بتا دیں گے۔ جو ہم ان سے پوچھیں، جیسے جو ہے ان کو اطلاع ملی، آپ ان کے ساتھ ان کو اس طرح دارالایمان کی طرف بھیجا کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ عرصہ سے فیس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ہمیں کافی پریشانی پیش آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے باقاعدہ تحریری طور پر فیس کے بارے میں لکھا تھا کہ 10 تاریخ تک والدین فیس جمع کروا دیں، لیکن مہینہ پورا گزر جاتا ہے، بچوں کی طرف سے فیس نہیں ملتی ہمیں۔ جب بچوں سے پوچھیں تو جی ابو کہہ رہے تھے کہ میں خود جا کر جمع کرواؤں گا، اور ابو تو سالوں پر دارالایمان آتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ حالت ہوتی ہے کہ نہ بچے لاتے ہیں اور نہ بجائے اس کے کہ وہ ایک مثبت اس کا اثر پڑے، وہ استاد بیچارہ بھی بچوں سے پوچھ کر تنگ آ جاتا ہے اور وہ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے اس سلسلے میں۔ تو اندھا کے لیے آپ اس سلسلے میں بھی کوشش کریں۔ دوسرا، اپنے ان ساتھیوں سے جو یہاں ہمارے پاس کم از کم 250 کے قریب بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں جو اس شعبہ خواتین کے علاوہ یہاں پر، تو آج ابھی جو والدین میں دیکھ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ 40-50 ہوں گے یہاں پر، جو کچھ خواتین بیٹھی ہوں گی، تو وہ بہت کم تعداد ہے۔ اس چیز کو آپ ان ساتھیوں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں کہ اپنے بچوں کے لیے، جیسا کہ آپ نے میاں صاحب سے سنا کہ معاشرے کی درستگی کے لیے اور مادی لحاظ سے بھی بہتری کے لیے کتنا ضروری ہے بچوں کی تعلیم و تربیت، ان کو آپ آگاہ کریں، اپنے دوستوں کو بھی کہ وہ بھی اس سلسلے میں تعاون کریں۔ اور میں پچھلے سال بھی یہ عرض کی تھی، اس دفعہ بھی، کہ اگر ہم جو ادھر بحرین میں جن لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں اور بچے ساتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ خوش قسمت ترین انسان ہیں کہ ان کو الحمدللہ یہاں پر تعلیمی ادارے بھی ہیں اور دارالایمان جیسی دینی ادارے بھی موجود ہیں۔ پاکستان میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی بڑے سے بڑے شہر میں، اسلام آباد جیسے شہر میں بھی آپ کو ایسا کوئی ادارہ نہیں ملے گا جو مفت اس طرح کی دینی تعلیم دیتا ہو اور اتنے منظم طریقے سے دے رہا ہو۔ تو آپ لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ جیسے میاں صاحب نے بتایا کہ اولاد جیسی بڑی نعمت جو ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن آپ سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور جس کا جو کردار ہے وہ اس کو پوری طرح اس میں اپنا حصہ ڈالے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری یہی کوشش ہے کہ جو قرآن جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہاں پر تو بچوں کے لیول پر ہم صرف ان کو ناظرہ اور حفظ پڑھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، تو ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ اگر آپ لوگوں کی طرف سے تعاون ہو تو وہ بچے جو حفظ کا مکمل کر چکے ہیں ان کو اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی بتائی جائے تاکہ وہ اس کو عملی طور پر زندگی پر لاگو کر سکیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن بجز قرآن زیستن، کہ قرآن کے بغیر ہمارا مسلمان ہونا
ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ نماز یہاں پر باجماعت ہوگی، جن حضرات نے وضو کرنا ہے وضو کر لیں، اور اس نماز قائم کھڑی ہونے سے پہلے اگر کسی آدمی کی طرف سے کوئی ضروری سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔